اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم، باب کعبے کی دیوار اور دروازے کا بیان۔ حدیث نمبر 3249، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حتیم کی دیوار بیت اللہ میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی رد ہو گیا مذہب ابو حنیفہ کا، اور ناجائز ہوا طواف حتیم کے اندر، اس لیے کہ وہ داخل بیت اللہ ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کو بیت اللہ میں کیوں نہ داخل کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری قوم کی حرکت ہے کہ ان کے پاس خرچ کم ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کی کہ دروازہ اس کا کیوں اونچا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تمہاری قوم کا کیا ہوا ہے، تاکہ جس کو چاہیں اسے جانے دیں اور جس کو چاہیں نہ جانے دیں، اور اگر تمہاری قوم نے نئی جاہلیت نہ چھوڑی ہوتی اور مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ ان کے دل بدل ہو جائیں گے، تو میں ارادہ کرتا کہ داخل کر دوں دیواروں کو، یعنی حتیم کی بیت اللہ میں، اور دروازہ اس کا زمین کو لگا دیتا۔ کہا مسلم نے روایت کی ہم سے یہی حدیث ابو بکر بن ابو شیبہ نے، ان سے عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ نے، ان سے شیبان نے، ان سے اشعث نے، ان سے اسود نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے کہا پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر کو، اور بیان کی حدیث ابو الاحوص کی حدیث کے حمانی، اور اس میں یوں ہے کہ کہا انہوں نے کہ دروازہ اس کا اتنا اونچا کیوں ہے کہ بغیر سیڑھی کے اس پر نہیں جا سکتے، اور حضرت کے جواب میں یوں ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان کے دل نفرت نہ کر جائیں۔ حدیث نمبر 3255، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ اس میں اتنا فرق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے کہ سیڑھی کے علاوہ نہیں چڑھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے کے ڈر کی وجہ سے۔ باب بوڑھے اور میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3251، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے پیچھے، سو ایک عورت آئی خشعم سے قبیلے کی، اور وہ پوچھنے لگی، اور فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ فضل کو دیکھنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا منہ دوسری طرف پھیر دیتے تھے۔ غرض اس عورت نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو اپنے بندوں پر حج فرض کیا وہ میرے باپ پر بھی ہوا، اور وہ بوڑھے ہیں کہ سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور یہ ذکر حجۃ الوداع کا ہے۔ حدیث نمبر 3252، اردو ترجمہ۔ فضل سے روایت ہے کہ ایک عورت قبیلہ خشعم کی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے اور اس پر حج اللہ تعالیٰ کا فرض کیا ہوا ہے، اور وہ سواری کی پیٹھ پر بخوبی نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی طرف سے حج کرو۔ باب بچے کا حج درست ہے اور اس کو حج کرانے والے کو ثواب ہے۔ حدیث نمبر 3253، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کو کچھ اونٹوں کے سوار لوگ ملے روحا میں، اور آپ نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان۔ آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک کا رسول ہوں۔ تو ایک عورت نے ایک لڑکے کو ہاتھوں سے بلند کیا اور عرض کیا کہ کیا اس کا حج صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں صحیح ہے، اور ثواب اس کا تم کو ہے، یعنی ماں باپ کو۔ حدیث نمبر 3254، اردو ترجمہ۔ ابن عباس اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تیرے لیے اس کا اجر بھی ہے۔ حدیث نمبر 3255، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3256، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آتی ہے۔ باب
حج ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ حدیث نمبر 3257 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خطبہ پڑھا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ چپ ہو رہے۔ اس نے 3 بار یہی عرض کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہوتا اور پھر تم سے نہ ہو سکتا، سو تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، اس لیے کہ اگلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں اس کو چھوڑ دو۔ باب عورت حج وغیرہ میں بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ حدیث نمبر 3258 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سفر نہ کرے 3 دن کا جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ حدیث نمبر 3259 اردو ترجمہ۔ عبید اللہ سے اسی سند سے ابو بکر کی روایت میں یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے ان کے باپ سے کہ 3 دن مگر اس کے ساتھ کوئی ذو محرم ہو۔ حدیث نمبر 3260 اردو ترجمہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں کسی عورت کو جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ سفر کرے 3 رات کا مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ حدیث نمبر 3261 اردو ترجمہ۔ قزا نے کہا کہ میں نے ابو سعید سے ایک حدیث سنی جو مجھے بہت پسند آئی اور میں نے ان سے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو میں نے ان سے نہ سنی ہوتی تو میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرتا ایسی بات جو آپ سے نہیں سنی؟ اب سنو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ باندھو تم کجاووں کو، یعنی سفر نہ کرو مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک میری یہ مسجد اور دوسری مسجد حرام اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ اور سنا میں نے آپ سے کہ فرماتے تھے کہ کوئی عورت سفر نہ کرے 2 دن کا زمانے میں سے مگر اس کے ساتھ ذو محرم ہو یا اس کا شوہر ہو۔ حدیث نمبر 3262 اردو ترجمہ۔ قزا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کو سو مجھے پسند آئیں اور اچھی معلوم ہوئی۔ منع کیا آپ نے اس سے کہ سفر کرے عورت 2 دن کا مگر جب اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا ناتے والا، اور بیان کی باقی حدیث۔ حدیث نمبر 3263 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3264 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت سفر نہ کرے سوائے محرم کے ساتھ۔ حدیث نمبر 3265 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3266 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 1 رات کی مسافت طے کرے سوائے اس کے کہ اس کا کوئی محرم ساتھ ہو۔ حدیث نمبر 3267 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے 1 دن کی مسافت طے کرنا جائز نہیں سوائے اپنے محرم کے ساتھ۔ حدیث نمبر 3268 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3269 اردو ترجمہ۔ وہی مضمون ہے جو اوپر گزرا۔ حدیث نمبر 3270 اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں اس عورت کو جو اللہ تعالیٰ پر اور پچھلے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ 3 دن کا سفر کرے یا زیادہ کا مگر جب اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا فرزند ہو یا شوہر یا بھائی اور کوئی ناطے دار کی جس سے پردہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 3271 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔
حدیث نمبر 3272 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو اور نہ عورت سفر کرے مگر ناطے والے کے ساتھ۔ سو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری عورت تو حج کو جاتی ہے اور میں فلاں لشکر میں لکھا گیا ہوں جو فلاں طرف جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جا اور اپنی عورت کے ساتھ حج کر۔ حدیث نمبر 3273 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 3274 اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے فرق سے اس سند سے یہی حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3249 سے 3274 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔